بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں جملے جو پیش کر رہا ہوں میں جو ساری میں نے تمہید باندھی ہے، تو اب ظاہری خلافت 35 ہجری میں ملی، مولا نے کیپٹل منتقل کیا، اسباب بہت ہیں، بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، پیغمبر نے کیپٹل بنایا تھا، دارالخلافہ بنایا مدینے کو، علی نے منتقل کر دیا کوفے، تو پھر 14 خلیفہ نہ مانو۔ اعتراض کرنے والے کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے نہیں پتا ہے مجمع ہے یا نہیں ہے، لیکن میں جذباتی بولتا ہوں، میں ایسے ہی بولوں گا، برا لگتا ہے تو برا لگے تو جانے گرامی اب وہ کہتے ہیں بھئی جب پیغمبر نے مدینہ کو دارالخلافہ کیپٹل بنا دیا تھا اپنی حکومت کا، تو علی نے منتقل کیوں کیا؟ باقی خلفاء نے تو منتقل نہیں کیا، بنو امیہ تو مروانی، بنو امیہ نہیں، بنو امیہ شام لے گئے تھے، پھر اس کے بعد مروان کا جو خاندان اور قبیلہ تھا وہ دوبارہ مدینے لے آیا، پھر بنی عباس بغداد لے گئے، تو بڑی بحث کی گئی ہے کہ بھئی کیوں ایسا کیوں ہوا؟ میں دو جلدی دلیلیں پیش کر رہا ہوں، مولا نے ایسا کیوں کیا، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ دیکھیں پیغمبر مکے میں تھے، مکے میں رہے جب تک اللہ نے جنگ کا حکم نہیں دیا۔ اب جب اللہ نے کہا نا حبیبی آپ کے قتل کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں، اب آپ کو جنگیں کرنی پڑیں گی تو آپ ہجرت کر جائیے۔ کیوں؟ پیغمبر نے ہجرت اس لیے کی، مکہ تھا حرم، مقدس جگہوں پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی، کچھ لوگ پہنچ گئے، مقدس مقامات پہ جنگ نہیں ہوتی، توجہ۔ تو پیغمبر نے کیا کیا؟ مکے سے ہجرت کی، مدینہ چلے گئے۔ اب چونکہ پیغمبر کا حرم بن گیا مدینہ میں، مولا جانتے تھے اب میرے خلاف بھی جنگیں ہوں گی تو میں پیغمبر کے حرم کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ پہنچ گئے؟ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ مولا جانتے تھے کہ اب یہاں پہ دوبارہ جنگیں ہوں گی، اس لیے میں کیپٹل دوبارہ منتقل کر دوں، کوفے لے گئے۔ توجہ، یہی مولا حسین نے بھی کیا۔ جب پتہ چلا نا کہ یزید بیعت مانگ رہا ہے، کہا میں قتل کر دوں گا، تو مولا نے کہا بھی میرے نانا کے حرم کی حرمت پامال نہ۔ مکے گئے، آپ نے دیکھا کہ وہ یہاں پہ فوجیں بھیج سکتا ہے، کہا نہیں اللہ کے حرم کی حرمت پامال نہ۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے کوفے دعوت دی تھی، مولا کوفے نہیں گئے، عراق میں کربلا آئے۔ توجہ، مکے میں اللہ کا حرم، مدینے میں نبی کا حرم، کوفے میں مولا کا حرم کا نہیں، کربلا میں قربانی دے کے اپنا حرم بناؤں گا، کسی کے حرم کی حرمت پامال نہیں کروں گا۔ اب یاد، جو میرے بھائی پہنچ گئے ان پہ سلام، جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ گئے، اب یاد رکھیے جو کسی حرم کی مقدس مقام کی حرمت کو پامال کرے سمجھ جاؤ یزیدی ہے۔ جو پہنچ گئے مقدس مقامات کی حرمت پامال کرنے والے اموی تو ہو سکتے ہیں، یزیدی تو ہو سکتے ہیں، حسینی نہیں ہو سکتے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے کے بعد۔ آپ نے کبھی دیکھا ہم مسجدوں پہ حملے نہیں کرتے، ہم کبھی بھی اگر دشمن سے بھی لڑنا ہوگا کہیں گے میدان میں آ، مقدس مقامات پہ کبھی ہم حملہ نہیں کریں گے۔ ہماری طرف سے آپ کو کبھی ہندوؤں اور سکھوں کے مقدس مقامات پہ حملے نہیں ملیں گے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ اگر ہم ان کو سکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے کردار سے منوانا پڑے گا۔ تمہارے نزدیک مقدم ہے، تمہارے نزدیک مقدس ہے، ہم یہاں پہ بھی حملہ نہیں کر رہے، آؤ تو باہر آؤ، جب تمہیں سمجھانا ہوگا تو ہم بتائیں گے کیسے توحید کو منوایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں خواتین پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، بچوں کو نہیں مارا جاتا، مردوں سے لڑتے ہیں، مردوں سے۔ جو مرد ہوگا خود ہی آئے گا، ہم برقوں میں بھاگتے نہیں ہیں۔ بھئی میں جذباتی کرنا نہیں جا رہا، آپ لوگ جذباتی ہو چلے جا رہے ہیں، میں مجمع میرے ساتھ رہے گا۔ عزیزان گرامی، پھر وہاں کوفے کی اس مسجد کے دروازے مختلف نام رکھے گئے، تو مولا نے کہا بھئی اس دروازے کا یہ نام ہے، تو جیسے مختلف نام تھے تو ایک کا نام رکھا گیا باب ثعبان، اشدہے والا دروازہ۔ بعد میں معاویہ نے حکومت میں کہا اس کا نام بدلو کیونکہ علی نے رکھا تھا، اشدہے والا اس کا نام رکھ دو باب الفیل۔ معاویہ گیا، پھر دوبارہ نام رکھا گیا باب ثعبان، اشدہا والا دروازہ، پھر دوبارہ کسی نے رکھ دیا باب الفیل، پھر دوبارہ جب شیعوں کو موقع ملا انہوں نے کاٹا، کیا نام وہی رکھیں گے جو مولا علی نے رکھا تھا۔ پھر صدام آیا، اس نے رکھا باب الفیل، صدام مرا، پھر دوبارہ ہو گیا باب ثعبان، اشدہے والا دروازہ۔ کیوں رکھا یہ بار بار، کیوں لڑائیاں نہیں؟ جو میرے بھائی پہنچ گئے ان سب پہ سلام۔ تو عزیزان گرامی، واقعہ سب نے لکھا کہ مولا تشریف فرما تھے دقت القضاء پہ، سارے کے سارے کوفے والے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بھی بیگانے بھی۔
اتنے میں ایک اژدہا مسجد میں آیا، سب اٹھ کے بھاگنے لگے۔ بھاگنے کا تو بڑا تجربہ تھا، سانپوں سے پتہ نہیں آپ لوگ کہاں لائے، تو سانپ اندر آیا، سب بھاگنے لگے۔ مولا نے کہا بیٹھ جاؤ، تم سے نہیں مجھ سے کام ہے۔ مولا اپنے منبر سے زمین پہ بیٹھے، اژدہا کو بات کان میں سنی، اژدہا نے سر اٹھایا، مولا کے کان میں کچھ کہا۔ مولا نے کہا جعل تو کان تھا، میں نے تجھے بنایا، جا۔ کہا یا علی کیا بات ہے؟ وہ سامنے چلا گیا۔ کہا یہ جن ہے، جنوں کے سردار کا انتقال ہو گیا۔ وہ مومن تھے، کہا کہ یا علی ہم سارے بھائیوں میں اختلاف ہے، ہر بھائی کہتا ہے باپ کا وارث میں ہوں، لیکن سارے آپ کی ولایت کو مانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، آپ ولی اللہ ہیں۔ سب نے کہا جو علی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول۔ تو میں آپ کے پاس آیا ہوں بھائیوں کی طرف سے پوچھنے کے بتائیے اب ہمارا سردار کون ہوگا؟ مولا نے فرمایا جا، میں نے تجھے بنایا، جسے علی بنا دے بنا رہتا ہے۔ اسے کہتے ہیں باب ثعبان، اژدہے والا دروازہ۔ کہتے ہیں گرامی جناب امیر المؤمنین کا یہ واقعہ ہے، ثعبان وہ اژدہا آیا تھا، سب نے دیکھا۔ ایزان گرامی سانپوں سے ڈرنے والے تو بہت ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ یہ سانپوں سے، سانپ سے بغیر ڈرے فیصلہ دینا یہ امیر کا کام ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کا۔ حضرت گرامی یہ اس لیے دو دروازوں کے نام ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے ان کو بھی مت بدلو، دروازوں کے نام بھی نہ بدلو۔ پیغمبر بھی فرما گئے تھے نا، میں علم کا شہر ہوں، علی در ہیں، نام نہ بدلو۔ نام بدلنے سے پیغمبر کی مخالفت ہوتی ہے۔ میرا جملے پہنچ رہے ہیں نا؟ مولا امیر علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی تو آپ کی پہلی جنگ ہوئی جنگ جمل۔ وہ ام المومنین یعنی جنگ ہوئی، ایک زوجہ رسول سے۔ اب آنے والے کون تھے؟ مسلمان۔ مولا نے کہا انہیں لوٹ نہیں سکتے، جو جب تک حملہ نہ کرے تب تک اسے مارنا مت، جو بھاگے اسے بھاگنے دینا۔ تو کہا یا علی کیوں؟ کہا مسلمان ہے، دھوکہ کھا کے آ گیا، نہیں ہے مجمع۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں شاید زوجہ رسول حق پہ ہو، انہوں نے شاید سنا نہیں علی مع الحق والحق مع علی۔ تو کوئی نہیں، جو بھاگے اسے بھاگنے دینا، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے۔ تاجدان گرامی مولا کائنات نے فرمایا جب تک کوئی حملہ نہ کرے اسے قتل مت کرنا، جو بھاگے اسے بھاگنے دینا، جو بھاگ کے جا رہا ہے لوٹنا مت۔ وہیں سے ناراضگیاں شروع، کیا مطلب وہ ہمیں لوٹ رہے ہیں ہم کیوں نہ لوٹیں؟ مولا نے کہا وہ ان کا کردار، کلمہ پڑھ کے کوئی نماز پڑھ کے حملہ کرنے آ رہا ہے تو یہ مولا کی دیکھیں عظمت کیا ہے، ہمارے لاکھوں سلام مولا کی عظمت پہ۔ دشمنوں تک کو مولا نے موقع دیا کہ انہیں مت لوٹنا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ زوجہ رسول کے ساتھ لوگ آئے تھے علی نے سب کو لوٹ لیا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ پتہ نہیں جملے میرے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ امیر کی، حضرت امیر کی عظمتیں کچھ اور ہیں کہ خبردار۔ اب ایک مرتبہ ایزان گرامی اب مولا نے اس انداز سے کہا، اب وہاں پہ ایک مرتبہ مولا کے خلاف ریزنٹمنٹ شروع ہو گئی، اندر ہی اندر بغض پلنے لگے، کچھ اور لوگ بھی آگئے، حکمران بننے لگے۔ اب اس دوران کیا ہوا کہ مولا امیر علیہ السلام جب پھر صفین کی جنگ ہوئی، مولا نے دوبارہ لشکر بنایا۔ مولا نے کہا دیکھو یہاں پہ صفین میں جو آ رہے ہیں نا شام والے کے ساتھ، یہ کوئی حملہ کرے نہ کرے آگے بڑھ بڑھ کے مارو، جو بھاگے اسے بھاگنے مت دینا، انہیں پیچھا کر کے مار دو۔ کہ یا علی جمل میں کچھ اور کا، اس کا مطلب ہے تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے، معصوم کے کلام میں تضاد ہوتا نہیں۔ مولا نے کہا وہاں مسلمان تھے، دھوکہ کھا کے آئے تھے، یہاں کافر ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آئے ہیں۔ جس کی نگاہیں پہچانے اسے امام کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ مولانا نے کہا کہ نہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو نسلوں میں بغض و کینہ بوتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں نا کہ دونوں جنگوں کے نتائج الگ الگ ہیں، پھر کچھ لوگ کنورٹ ہوئے، مولا کے ماننے والے بنے۔ میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی پہ نہروان کی جنگ ہوئی، نہروان خوارج کے خلاف تھی، ان کی پیٹ تک داڑیاں تھیں، آپ لوگ تو پہنچ ہی نہیں رہے۔ سجدوں کے نشان تھے، ان میں حفاظ قرآن تھے، نمازیں پڑھنے والے، پڑھانے والے، تراویح پڑھانے، بہت بڑا لشکر، 10,000 کا لشکر مولا کے خلاف آ گیا۔ مولا نے کہا بھئی
یہ وہ فتنہ ہے جسے بس میں ہی ختم کر سکتا ہوں۔ آج پاکستان کی بھی آرمی میں اعلان کیا نا، فتنہ خوارج۔ 1400 سال پہلے علی بتا کے گئے تھے، آج تک لوگ استعمال کر رہے ہیں وہی نام، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ آج تک دنیا مجبور ہے وہ نام استعمال کرنے پہ، فتنہ ہے خوارج۔ سمجھتے ہیں نا، خوارج جمع خارجی کی، خارجی جو خروج کرے نبی یا امام کے خلاف، نہیں ہے مجمع، جو نبی یا امام کے خلاف خروج کرے وہ خارجی، ان کی جمع ہے خوارج۔ پیغمبر اور معصوم نے فرمایا اگر وہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں، نمازی بھی ہوں، روزہ بھی رکھتے ہوں، پھر بھی نجس ہیں۔ آپ لوگ تو پہنچ ہی نہیں رہے۔ جو امام کے خلاف خروج کرے، اب چاہے وہ نہروان میں آیا ہو، چاہے کربلا میں آیا ہو، اگر کوئی انہیں بھی رضی اللہ کہے، اس کی عقل پہ بھی سلام ہے۔ ویسے اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی، مولا کائنات نے یہ جنگیں لڑیں کہاں سے؟ کوفے سے، اور مولا کی تمام جنگوں میں سپہ سالار رہے حضرت مالک اشتر، مالک ابن حارث نخعی الاشتر۔ کوفے کے باہر ان کا ایک گاؤں بسایا، یہ مولا کے کہنے پہ، یمن کے رہنے والے تھے، حضرت کمیل، حضرت، یہ سب افراد منتقل ہوئے کوفے مولا کے کہنے پہ۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھئی؟ اگر میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، مجھے کل اور پرسوں میں جو پڑھنا ہے، میں آج جو بنیاد بناؤں گا، کل کی اور پرسوں کی مجلس سمجھ نہیں آئے گی اگر آج آپ لوگ نہ سمجھیں۔ عزیزان گرامی، جو جملے پہنچانا چاہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں جلدی پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کو غور سے سن لیجئے گا کہ مجھے پورا لحاظ ہے وقت کا بھی۔ عزیزان گرامی، کوفہ میں مولا نے دیکھا کہ اب یہاں پہ چھاونی بن گئی ہے، یہاں منافقین بھی آ رہے ہیں، آئندہ اموی اپنے سرکردہ عبید اللہ بن زیاد کو بٹھا دیں گے، پھر اس کے بعد زبیری یہیں پہ، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں۔ اب مولا جانتے ہیں میرا بغض رکھنے والے آئیں گے، تو مجھے کچھ اپنے ماننے والے بھی تو بلانے چاہیے۔ اب پہنچ گئے میرے بھائی، تو مولا نے کہا چاہنے والوں میں بڑے نام کون ہے؟ کہا عمار کوفے آ جائیے، کمیل کوفے آ جائیے، مالک کوفے آ جائیے۔ تو مولا نے قریبی ترین افراد کو کوفے منتقل کرنا شروع کیا۔ اب پتہ چلا جب ہجرت کرو تو اکیلے نہیں، لوگوں کو لے کے چلو۔ اسی لیے کربلا میں مولا حسین، عباس و علی اکبر، پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ جب مولا رضا علیہ السلام گئے تو بہن بھائیوں کو دعوت دی، پھر ایران میں باقاعدہ تشیع کو رائج کیا۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ مولا کی حکمت میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ پیش کروں، کہ تاکہ انگلی اٹھانے والوں کو سب کو جواب دیا جائے۔ تو جانے کہ آپ سلامت رہیں، جو میرے بچے پہنچ رہے ہیں۔ تو جانے کہ ایک مرتبہ مولا نے سب کو دعوت دی، اور یہ عاشقان امیر المؤمنین تھے، جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا وہ کہتے تھے ہم خون بہا دیں گے۔ حضرت مالک اشتر چاہنے والے تھے، کہا آپ نے کہہ دیا یہیں رہیں گے۔ حضرت کو یہ سب کے سب ایک کثیر تعداد، حضرت میثم تمار، حضرت قمبر۔ حضرت قمبر کہاں آئے تھے؟ مدینے آئے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، اپنی بہن حضرت فضہ کے ساتھ آئے تھے۔ ان کی بہن تھی، دونوں شہزادہ اور شہزادی تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے۔ افریقہ کے لوگوں کے قد بلند ہوتے ہیں، لمبے چوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ افریقہ کے لوگ میں افریقہ بہت جاتا ہوں، عزیزان گرامی، بہت لمبے چوڑے لوگ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں۔ جناب قمر نے صرف سنا تھا کہ مدینے میں کوئی آدمی آیا، وہ کہتا ہے میں نبی، ان کا بھائی علی ہر میدان میں بڑے بڑے سورما پچھاڑ دیتا۔ تو حضرت قمبر آئے تھے کہ میں اس علی کے مقابلے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ بہت قداور تھے، طاقتور تھے، گرز چلانا جانتے تھے، تلوار نیزہ، بازو ان کے بہت بڑے بڑے تھے۔ آئے، بس ایک مرتبہ مولا علی کو دیکھا اور مولا کے ہو گئے کہ اگر یہ وہ علی ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ حضرت قمبر نے بس ایک مرتبہ مولا کو دیکھا تھا، کہا ان کا نور، ان کی عظمت، عاشق ہو گیا۔ اسلحہ لائے تھے، پھینک دیا، سب کچھ پھینکا، کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دیتا ہوں۔ مولا نے کہا قمبر میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ کہا آپ مجھے چاہے نکال بھی دے، میں آپ ہی کے در پہ رہوں گا۔ جو محل چھوڑ کے حبشہ کا علی کا غلام بن جائے، ہم کیوں نہ اسے سلام کریں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت قمبر منتقل ہو گئے، ان کا بغداد میں مزار ہے حضرت قمبر کا، خدا ان کے درجات بلند ہیں، ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو قریبی ترین عاشقان امیر المؤمنین تھے، مولا نے انہیں منتقل کرنا شروع کیا عراق میں۔ آج اگر آپ کہتے ہیں نا کہ عراق میں 75% شیعہ ہیں، اب سمجھ میں آ رہا؟ اتنا مارا گیا شیعوں کو، حجاج نے اسی عراق میں شیعوں کو مارا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ یہ عزیزان گرامی پھر بعد والے امویوں نے، عباسیوں نے شیعوں کو قتل عام کیا، ان کے خون سے گارے بنائے، محل بنائے۔
اتنے صدام نے مارے، دنیا بھر میں منتقل ہوئے، آج بھی 70-75% شیعہ ہیں عراق میں۔ اب سوچیں حکمت امیر المؤمنین، مولا نے وہاں پہ ایسے شیعہ منتقل کیے کہ نسلیں شیعہ رہیں گی۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ حضرت مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم ابن مالک، پھر وہاں پہ یہ تمام موومنٹ جتنی تحریکیں تھیں وہیں پہ منتقل ہوئیں۔ مجھے کل پیش کرنا ہے کربلا سے متعلق کہ کربلا میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تھے کوفے والے، میں سارے بتا رہا ہوں آپ کو کون کون تھا، مجھے چھپانے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے کہہ دینا بڑا آسان ہے، تم لوگ ہوں گے پھر ثابت بھی تو کرو۔ ہوا میں کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، میں جو پڑھ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، میں ہوا میں نہیں پڑھ رہا، پوری تاریخ پیش کر رہا ہوں، مجھے کچھ چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چھپاتا وہ ہے جو عیب دار ہو، ہم عیبوں والوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم پاک ہستیوں کو مانتے ہیں۔ میں مجمع چلتا رہے تو مولا کائنات نے ان عظیم ہستیوں کو وہاں، حضرت رشید حجری، میں اب نام سب کے اصحاب کے لوں، حضرت جو مقامی رہنے والے تھے، بڑے ایک سردار تھا وہاں پہ قبیلہ تھا، اس کے جو سردار تھے قبیلے کے حضرت ساسا ابن سوحان، یہ 3 بھائی تھے، ساسا، زید اور سیحان، تینوں شیعہ تھے، مولا کے عاشق تھے، بہت ہی شعلہ بیان خطیب تھے حضرت ساسا ابن سوحان۔ کوفے میں مولا جب تقریر خطبہ دینے لگتے تھے نا، کہتے تھے ساسا ذرا مجمع کو تیار کرو مجھے بولنا۔ مولا جانتے مخالفین کا مجمع، جناب ساسا قبیلے کے سردار تھے، نواب تھے، کوفے کے نوابین میں سے تھے، کھڑے ہوتے، ایھا الناس ہے لوگوں، تمہارے درمیان اللہ کا ولی، مصطفیٰ کا وصی، دونوں قبلوں میں نماز پڑھنے والا، ذوالفقار سے لڑنے والا، اللہ کی کائنات کا مالک علی آنے والا۔ عزیزان گرامی یہ انداز حیدری، میں وقت نہیں ہے میں مکمل کر رہا ہوں۔ تو حضرت ساسا ابن سوحان مجمع کو تیار کرتے اور پھر جناب مولا کائنات تشریف لاتے۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی یہ جو ہم خطابت کر کے آپ کو جوش دلاتے ہیں یہ مولا کی سیرت ہے۔ مجمع کو پہلے شعور دلاؤ، پہلے معرفت دلاؤ، پھر بتاؤ کون علی۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی جناب ساسا ابن سوحان جب خطبہ دیتے سارا مجمع کانپنے لگتا، کون آنے لگے؟ کہا مولا کائنات۔ جب مولا تشریف لائیے حضرت میں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا، تو عزیزان گرامی یہ بڑی بڑی عظیم ہستیاں سب کوفے میں۔ عزیزان گرامی وہ حضرت حانی ابن عروہ، جلیل القدر صحابی رسول، مولا امیر کے اصحاب میں سے، یہ بڑی بڑی جلیل القدر ہستی، حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی، حضرت مسلم ابن اوسجائے اسدی، یہ جو شہداء کربلا میں کہتے ہیں کہ نہیں کوفے والوں نے بلایا تھا تو سب سے زیادہ قربانیاں بھی کوفے والوں نے دی ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، 50 سے زیادہ شہید کوفے کے ہیں۔ مولا چلے کہاں سے تھے کوفے جانے کے لیے؟ مدینے سے، پھر اس کے بعد مکے گئے۔ آج سارے کہتے ہیں کتنے کوفی آ گئے، کوفے سے فوجیں آئیں تھی، کل پورا پڑھوں گا ان کا دین کیا تھا، مذہب کیا تھا، لیکن چلے مدینے سے تھے، پھر مکے گئے اور ہر جگہ پہ رک رک کے گئے، رات گزاری، اعلان کیا، خطبہ دیا، خط لکھے۔ تو مدینے سے کتنے آ گئے، مکے سے کتنے آئے؟ اپنے والوں پہ پردے نہ ڈالو، ہم نقاب اتار کے بتائیں گے۔